جامع ٹی وی میں خوش آمدید۔ تو ناظرین کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں آپ سب فٹ فاٹ ہوں گے۔ ناظرین، برطانیہ کے سینٹر فار اکنامکس اینڈ بزنس ریسرچ کی حال ہی میں عالمی معیشت کی رینکنگ پر جاری ہونے والی ایک رپورٹ کے مطابق 2019 میں دنیا کے 193 ممالک میں پاکستان 44ویں نمبر پر، جبکہ امریکہ پہلی، چین دوسری، جاپان تیسری، جرمنی چوتھی اور بھارت کو 5ویں بڑی معیشت قرار دیا گیا ہے، جبکہ 2018 میں پاکستان 41ویں پوزیشن پر تھا۔ مزید ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیو ملتی رہے۔ ناظرین، اسی رپورٹ کے مطابق 2034 میں پاکستانی معیشت 50ویں پوزیشن پر ہوگی، جبکہ پہلے نمبر پر چین، دوسرے پر امریکہ اور تیسرے پر بھارت بڑی معیشتیں ہوں گی۔ CEBR کی گزشتہ سال کی رپورٹ میں تھنک ٹینک نے پاکستان کو 2028 میں 37ویں اور 2033 میں 27ویں بڑی معیشت بتایا گیا ہے۔ اسی معاشی رینکنگ سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ معاشی تھنک ٹینک خطے کے دیگر ممالک کے مقابلے میں پاکستان کی معاشی گروتھ میں کمی دیکھ رہا ہے۔ پاکستان کی معاشی گروتھ کا جائزہ لینے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ 2019 میں پاکستان کی GDP 3% رہی، جبکہ 2018 میں یہی DGP 5.5% تھی۔ 2020 سے 2025 تک پاکستان کی GDP گروتھ 4.2% رہنے کی توقع ہے۔ پاکستان 2018 میں معاشی بحران کا شکار ہوا تھا، جب زر مبادلہ کے ذخائر کم ہو کر $8 ارب کی سطح پر آ گئے تھے۔ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ GDP کا 6 سے 7% تک بڑھ گیا تھا۔ ایکسپورٹس میں کمی اور امپورٹس میں ریکارڈ اضافے کی وجہ سے تجارتی خسارہ $38 ارب سالانہ تک پہنچ گیا تھا، جس کی وجہ سے پاکستان کو 12ویں مرتبہ بھی IMF کے پاس جانا پڑا۔ اسی دوران سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور چین نے زر مبادلہ کے ذخائر مستحکم کرنے کے لیے پاکستان کو سافٹ ڈپازٹ دیے اور سعودی عرب نے پاکستان کو ادھار تیل کی سپلائی کی سہولت فراہم کی۔ IMF کی شرائط کو مانتے ہوئے حکومت نے پاکستانی روپے کی قدر میں 35% اور 1.5 سال میں تقریباً 50% ڈی ویلیویشن کی وجہ سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں اور افراط زر یعنی کہ مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے، لیکن حکومتی اقدامات سے رواں مالی سال تجارتی اور مالی خسارے میں تقریباً 35% کمی لائی گئی اور زر مبادلہ کے ذخائر بھی بڑھ کر $18 ارب سے تجاوز کر گئے، جس میں $11.5 ارب اسٹیٹ بینک اور $6.6 ارب نجی بینکوں کے ڈپازٹس شامل ہیں۔ زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ کی ایک وجہ پاکستانی روپے کی قدر 154 روپے پر مستحکم ہونے کی وجہ سے بیرونی فنڈز مینیجرز کی پاکستانی اسٹاک ایکسچینج میں تقریباً $1.2 ارب کی پورٹ فولیو انویسٹمنٹ ہے۔ ناظرین، ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ بیرونی سرمایہ کار 1.5 سے 2% شرح سود پر بیرون ملک ڈالر میں قرضے لے کر پاکستان میں 13% شرح سود پر پاکستانی روپے میں ٹریجری بل میں سرمایہ کاری کر رہے ہیں، جس سے بیرونی سرمایہ کاروں کو تقریباً 11% منافع حاصل ہو رہا ہے۔ میرے خیال میں بہتر ہے کہ حکومت 6% شرح پر طویل المیعاد ڈالرز کو بانڈز کا اجرا کرے، اس طرح ہم آدھا منافع بچا سکتے ہیں۔ اسٹیٹ بینک کی جانب سے روپے کی قدر کے استحکام کے لیے کئی بار شرح سود میں اضافہ کرنے سے مرکزی بینک کا ڈسکاؤنٹ ریٹ 13.25% اور بینکوں کے قرضہ دینے کی شرح سود 15 اور 16% تک پہنچ گئی، جس نے ملک میں نئی صنعتوں میں سرمایہ کاری اور نئی ملازمتوں کے مواقع کو متاثر کیا، جبکہ رواں مالی سال جولائی سے دسمبر تک نجی شعبے کے بینکوں سے قرضے لینے کی شرح میں 77% کمی ہوئی، جو گزشتہ مالی سال کے 504 ارب روپے کے مقابلے میں کم ہو کر 2019-20 میں صرف 117 ارب روپے رہ گئے ہیں، جو پاکستان کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہیں۔ جبکہ FBR کا زیادہ زور ریونیو کی وصولی پر رہا۔ رواں مالی سال کے 6 مہینوں میں حکومت نے اپنے ہدف 2363 کے مقابلے میں 2080 ارب روپے ریونیو حاصل کیے اور اس طرح FBR کا پہلے 6 مہینے میں ریونیو شارٹ فال 287 ارب روپے رہا، جس کی وجہ سے رواں مالی سال میں منی بجٹ آنے کا قوی امکان ہے، مگر رواں مالی سال FBR نے پہلی 6 ماہی میں ہی تقریباً
17% ریونیو گروتھ حاصل کی، لیکن اصل گروتھ کے لیے ضروری ہے کہ ملک میں صنعتوں میں سرمایہ کاری ہو، جس کے لیے اسٹیٹ بینک کو جلد از جلد ڈسکاؤنٹ ریٹ میں کمی کرنا ہوگی تاکہ قرضوں کی شرح سود سنگل ہو سکے۔ اس کے بعد اسٹیٹ بینک کی رپورٹ کے مطابق حکومت نے رواں مالی سال پہلی شش ماہی میں اسٹیٹ بینک کی بجائے نجی بینکوں سے گزشتہ 3 برس کے مقابلے میں 1 کھرب روپے یعنی 55% اضافی قرض لیے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بینک نجی شعبے کو قرضہ دینے کی بجائے حکومتی پیپرز میں پرکشش شرح سود پر قرضہ دینے کی ترجیح دیتے ہیں۔ پاکستان کو بے روزگاری اور غربت میں کمی لانے کے لیے مسلسل 5 سے 6 سال تک 6 سے 7% GDP گروتھ حاصل کرنا ہوگی، جیسے خطے کی دیگر ابھرتی معیشتوں چین اور بھارت کی ہیں۔ عالمی اور علاقائی معیشتوں کا جائزہ لینے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ پاکستان کو زرعی اور صنعتی شعبوں کو فروغ دے کر مسلسل کئی سالوں تک ایکسپورٹ لیڈ گروتھ سے اونچی GDP گروتھ حاصل کرنا ہوگی۔ ناظرین، یہ تھی پاکستان کی ایک معاشی رپورٹ، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پاکستان کی معاشی رینکنگ میں مسلسل تنزلی جاری ہے، لیکن دعا کیا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو جلد از جلد دن دگنی اور رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجیے تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔